السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل الشفا آئی کیئر. ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین ملک صاحب. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے ایک سیریز جس میں ہم پریکٹیکل کویسچنس سر سے کرتے ہیں اور سر ہمیں ان کی کنفیوژنس جو ہماری ہوتی ہیں ان کو کلیئر کرتے ہیں. اور اگر آپ ہمارے ریگولر ویور ہیں تو آپ کو فالو بھی کر رہے ہوں گے ہماری سیریز کو. تو سر تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. اور میرے خیال سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی ویلکم مصطفیٰ. آپ بتائیں کیا آپ کا آج کے سوالات ہیں؟ جی سر. تو ہمارا سب سے پہلا جو کویسچن ہے وہ موسٹلی یہ پوچھا جاتا ہے کہ سفید موتیا کا آپریشن ایک مریض نے کروایا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی نظر جو ہے ایک آنکھ میں دھندلی ہو گئی ہے. تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے, کیا اس کا ٹریٹمنٹ آپشن اویلیبل ہے ہمارے پاس, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. جی مصطفیٰ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ موتیا کا آپریشن کراتے ہیں لوگ اور کچھ عرصے بعد, بعض کا 6 مہینے بعد, بعض کا سے ارلی بہت تھوڑے لوگوں میں یا سال 2 سال بعد نظر دھندلی ہو جاتی ہے ان کی. تو ان کو شکایت ہوتی ہے کہ نظر پہلے تو بہت اچھی تھی آپریشن کے بعد, لیکن اب وہ دھندلا پن آ گیا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے. تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور بھی, لیکن جو اہم وجہ جو ہوتی ہے عام طور پر وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم موتیا کا جب آپریشن کرتے ہیں تو موتیا کی اپنی جھلی, قدرتی جھلی جو ہے اس کو محفوظ کرتے ہیں اور اس کے آگے لینس کو ٹکاتے ہیں. تو لینس کو وہاں پلیس کرنے کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے, تو جہاں پہ اس کو لینس کو ہم رکھتے ہیں, مصنوعی لینس کو, موتیا کے اندر گودا صاف کر کے جھلی موجود ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم لینس ٹکا دیتے ہیں. تو وہ جھلی چونکہ موتیا کا حصہ ہوتی ہے, شروع والے موتیا کا نیچرل کا, تو وہ بعض اوقات میلی ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر جتنا مریض ینگ ہوگا اتنا ہی چانس اس کا جھلی کے اوپیک ہونے کا, میلا ہونے کا زیادہ چانس ہے. مثلاً اگر چوٹ کی وجہ سے بچوں میں ہے موتیا, یا پیدائشی موتیا بچوں میں تھا, یا ینگ لوگوں میں بعض اوقات ارلی موتیا آ جاتا ہے 30 40 50 سال کی عمر میں, ان میں تو اس میں چانس زیادہ ہوگا اس جھلی کے میلا ہونے کا, اور جلدی میلی ہو جائے گی ان لوگوں میں بنسبت اس کے کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان میں بھی ہوتا ہے چانس, لیکن ان میں تھوڑے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے. تو وہ جھلی میلی ہونے سے پھر دھندلا ہو جاتا ہے. تو اس کا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا جیگ لیزر کیا جاتا ہے, شعاعیں لگائی جاتی ہیں اس کو مشین کے اوپر, تو منٹوں سیکنڈوں میں وہ جھلی ہم صاف کر دیتے ہیں, اور ایک دفعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑتی اور نظر صاف ہو جاتی ہے. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کامنلی جو مسئلہ پیش آتا ہے, اور اس کا یہ حل ہم کرتے ہیں, اور بڑا سستا پروسیجر ہے اور ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے, اس میں داخلہ بھی نہیں ہوتا, آؤٹ ڈور میں آتے ہیں مریض کرا کے واپس چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں جس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, کہ مثلاً اگر ایج ہے 40 45 سال کی ایج کے بعد موتیا کا آپریشن عام طور پر ہوتے ہیں, تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گلاکوما ہو, پیچھے کالا موتیا کی وجہ سے نظر ڈیمیج ہو رہی ہو, یا اگر مریض ہیں شوگر کے مریض ہیں تو شوگر کی وجہ سے پردے خراب ہو, تو لہذا یا اور کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے یعنی پردوں کی خرابی کی. تو ہمیں پہلے تو مریض کا معائنہ کرنا پڑتا ہے, معائنہ کر کے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کیا وہی جھلی کا میلا ہونا ہے جو آپریشن کے بعد ہوئی ہے, وہ تو سمپل ہے, ہم جیگ سے کر لیتے ہیں. اور اگر شوگر کی وجہ سے پردے خراب ہیں تو اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے, اس کے لیے پھر لیزر ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, وہ کیا جاتا ہے, یا انجیکشن لگائے جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کالا موتیا شروع ہو رہا ہے یا اسٹیبلش ہو چکا ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کا اس طریقے سے تشخیص کرنے کے بعد علاج ہو جاتا ہے, لیکن عام طور پر یہ جھلی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ, اور وہ بآسانی صاف ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ سر, آپ اتنی زیادہ سرجریز کرتے ہیں اور ساری آپ کا ایک سسٹم ہے, تو آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ اسکوئنٹ کا جو آپریشن آپ کرتے ہیں یا جو لوگ بھی کرواتے ہیں, اس کے بعد کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک دفعہ اسکوئنٹ کا آپریشن ہو گیا اس کے بعد بھی وہ آنکھ ٹیڑھی ہونے کا امکان ہوتا ہے, یا جو نظر
زیادہ لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے کہ نظر کی امپرومنٹ ہوتی ہے اسکوینٹ سرجری کے بعد، یہ چیز بھی ہمیں کلیئر کریں سر پلیز. مصطفیٰ یہ ہے کہ سیکوینٹ کے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکوینٹ سرجری میں عام طور پر کیسز جو ملتے ہیں ہمیں پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ ان کی ایک آنکھ بہتر ہے، دوسری لیزی ہے یا ملائپک ہے. ایون بعض اوقات نان سینگ آئی ہے، ایک آنکھ بلائنڈ ہے اور ایک نارمل ہے اور اس میں سیکوینٹ بھی ہو گیا ہے. تو ایسے کیسز بہت پریشان ہوتے ہیں اور عام طور پر ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، آپریشن نہیں ہو سکتا، یہ فوری ناکام ہو جائے گا 1-2 مہینے کے اندر. تو ایک امپریشن یہ ہوتا ہے کہ بھی اس کو آپریشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہم نے کیے ہیں، لیزی آئی کے، امبلیپک آئی کے، ایون کچھ نان سینگ آئی تھیں، بلائنڈ آئی تھیں اور سیکوینٹ تھا. تو اس طرح کے کیسز ہم نے کیے ہیں اور ہم ڈیٹا وغیرہ بھی رکھ رہے ہیں. تو اس میں کافی سارے کیسز ایسے ہیں، بلکہ اکثریت اس میں ہماری 3-4 سال 5 سال کی اسٹڈی میں اکثریت ان کی ٹھیک جا رہی ہے، ان کا سیکوینٹ دوبارہ نہیں ہوا. سیکوینٹ بعض اوقات ایون آنکھ برابر، نظر برابر بھی ہے، بوتھ آر سینگ آئیز، ویژن از ایکول، اس میں سم ٹائمز اس میں بھی ہو جاتا ہے کہ سیکوینٹ دوبارہ ہو گیا ہے، اندر کی طرف جا پائے، لیکن وہ ریشو بھی کم ہے. وہ ریشو تو اور کم ہے، یعنی بہت کم ہے. اور ایون جو نان سینگ آئی ہے، امبلیپک آئی ہے، اس کی ریشو جو ہمیں عام طور پر ذہن میں ہمارے ہوتا ہے یا ڈاکٹر صاحبان عام طور پر بتاتے ہیں اور آپریشن اوائڈ کرتے ہیں، اتنا کامن ریکرنس ان میں بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کافی سارے کیسز کی اسٹڈی موجود ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ پبلش بھی کر لیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ اتنی زیادہ ریکرنس نہیں ہے جتنی زیادہ خوف اور یعنی ہم سوچتے تھے، سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہو جائے گا، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ آپریشن کے بعد آپ کا یہ سوال تھا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے، دوبارہ ہونے کا چانس بہت کم ہوتا ہے. اگر نظر برابر ہے دونوں آنکھوں کی، اس میں تو بہت کم چانس ہوتا ہے. لیکن اگر نظر میں فرق ہے تو میں نے بتا دیا ہے کہ اس میں اتنا چانس نہیں ہے جتنا ہمیں پہلے یعنی اندازہ یا خوف تھا. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ اگر سیکوینٹ سرجری کراتے ہیں، کافی لوگ ہیں جنہوں نے کہیں سے سیکوینٹ سرجری کرائی ہے، تو ان کا سرجری ان کی ناکام ہوئی ہے، یعنی شروع سے ہی پروڈکشن پراپر نہیں ہوئی، یا پروڈکشن ہو گئی تھی اور کچھ انڈر پروڈکشن تھی یا اوور پروڈکشن تھی، اور وہ پھر ٹائم کے ساتھ بڑھ گئی ہے. زیادہ تر اس طرح کے کیس ہوتے ہیں جو کہ پروڈکشن پراپر نہیں ہوئی، انڈر پروڈکشن تھی یا اوور پروڈکشن تھی، اور وہ پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، یعنی وہ ناکامی کی طرف چلے گئے ہیں. تو ایسے کیسز کا بھی ہم دوبارہ آپریشن کر سکتے ہیں، اور اس کو کامیابی سے ہم نے بہت سارے ایسے کیس کیے ہیں جو کہیں اور سے آپریٹ کرا چکے تھے، ان کو سیکوینٹ ان کا ٹھیک نہیں ہوا تھا یا کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور زیادہ ہو گیا تھا. ایسے بھی بہت سارے کیسز ہم نے کیے ہیں، آپریٹ کیے ہیں، جن کا سیکوینٹ ٹھیک ہو گیا ہے، اور وہ کافی عرصے کے باوجود ہمیں 2-3 سال ہو گئے ہیں ایسے کیسز کو بھی، جو کہ ماشاءاللہ ٹھیک جا رہے ہیں. تو یہ آپ کا کوشچن میرے سے جی سر، مکمل ہو جائے گا. تھینک یو. اچھا، ہمیں یہ بتائیں گے سر کہ اسکوینٹ اور ٹوسس کا آپریٹ بھی آپ ماشاء اللہ سے کرتے ہیں، تو ان کی پوسٹ آپریٹیو کیئر کیا ہوتی ہے؟ کتنی دیر بعد مریض جو ہے وہ اپنی نارمل لائف میں واپس آ سکتے ہیں، نارمل ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، ٹوسس اور سیکوینٹ سرجری میں ایک تو بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا کب تک یہ کریکشن ہو جائے گی. بہت الحمدللہ یہ ہے کہ جب ہم رات آپریٹ کرتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں تو وہ obvious ہوتا ہے کہ سیکوینٹ کریکشن ہے یا نہیں ہے، وہ تو پتہ چل جاتا ہے، اور آلموسٹ یعنی ٹھیک ہوتی ہیں، آنکھیں سیدھی ہوتی ہیں. وہ آفٹر سرجری جو ہے اگلے دن آپ کو تازہ ہو جاتا ہے. اور اکثر ہم نے تصویریں جو چینل پہ لگائی ہوئی ہیں ویڈیوز میں، وہ بھی اسی طرح ہے کہ ہم رات کو آپریٹ کرتے ہیں، صبح وہ دیکھتے ہیں تو اس کا ہم پکچر لے لیتے ہیں اور اس کو اجازت سے، مریض کی اجازت سے ہم اس کو ویڈیو پہ چلاتے ہیں. تو اس میں عام طور پر آپ دیکھنے میں آئے گا کہ آپ کو ریڈنس ہے، آنکھ سرخ ہے، سویلنگ ہے، کیونکہ رات کا آپریٹر ہوتا ہے. تو
شروع میں یعنی سرخی ہوگی، سویلنگ ہوگی، آنکھ ریڈ ہوگی اور تھوڑا بہت پانی آ رہا ہوتا ہے، لیکن آنکھ انشاءاللہ دوسرے دن ہی سیدھی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد رہے گی سرخی وغیرہ ہوتی ہے، وہ 2-3 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اسٹیچ ہم نے لگایا ہوتا ہے، اگر چانس ملے تو آپ 2 ہفتے بعد وہ کھلوا لیا کریں۔ اگر آپ نہیں کھلوا سکتے، کہیں دور دراز سے ہیں، تو اس کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ 1 مہینے میں اسٹیچ گل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اس کے ٹوسس کے کیسز ہے، اس میں تو اسٹیچ جو لگاتے ہیں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا تو ہم اندر سے کرتے ہیں تو اس کا اسٹیچ باہر ہوتا ہی نہیں ہے، نہ نشان ہوتا ہے ٹوسس میں۔ اور اگر ٹوسس میں اگر آؤٹ سائڈ سے کرتے ہیں، سلنگ کرتے ہیں، تو سلنگ کا بھی بہت چھوٹا کٹ ہوتا ہے، نشان نہیں رہتا اس کا، اور جو اسٹیچ ہوتا ہے وہ خود بخود گل جاتا ہے۔ وہ بھی تقریباً 2-3 ہفتے مہینے میں سویلنگ کلیئر ہو جاتی ہے اور آپ کو کلیئر رزلٹ مل جاتا ہے۔ تو زیادہ 2-3 ہفتے دونوں کیسز میں، سیکوینٹ میں بھی ٹوسس میں بھی 2-3 ہفتے مہینے میں ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے کہ اب بیڈ ریسٹ کوئی خاص نہیں ہوتا دونوں میں، آپ اگلے دن ہی گھر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا جو بے ہوشی کی وجہ سے تھوڑا اثرات ہوتے ہیں، تھوڑی غنودگی، تھوڑا سستی، اور تھوڑا سا یعنی الٹی کا آنا، تھوڑا اندازہ یعنی بتلانا دل کا، معدے کا، تو اس میں تھوڑی ایک دن کھانے میں پرہیز کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد آپ نارملی آفس کام کر سکتے ہیں 2-3 دن کے بعد، اور بیڈ ریسٹ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ اگر کوئی کاروبار بزنس وغیرہ ہے تو آفس جا سکتے ہیں، روٹین کام کر سکتے ہیں گراسے لگا کر، کیونکہ ریڈنیس اور سویلنگ ہوتی ہے وہ 2-3 ہفتے میں کلیئر ہوتی ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، باقی اس کے لیے کوئی خاص پرہیز نہیں ہے۔ ان میں دونوں میں ہم کہتے ہیں آنکھ بند کر کے منہ دھو لیں، نہا بھی لیں، آنکھ بند کر کے نہا لیں، دھو لیں منہ، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ باقی نماز سیدھا بھی کر سکتے ہیں، اگر ان کو وزن محسوس ہوتا ہے جھکنے میں، سیدھا کرنے میں، تو پھر اوائڈ کر سکتے ہیں، ادروائز ہماری طرف سے کوئی خاص ریسٹرکشن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو سر آپ ایک اور چیز بتائیں گے کہ آرٹیفیشیل آئی کی سہولت آپ کے پاس ہے موجود، اور اس کے لیے آپ آپریشن وغیرہ جو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور کن کیسز میں آپریشن کیا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات جو ہے وہ مریض کی آنکھ میں وہ پیپ وغیرہ پڑ جاتی ہے، لیکن ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی صفائی وغیرہ کر کے ہم اس طرف درد سے نجات ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ چیز آپ ذرا ایکسپلین کر دیں۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ عام طور پر مریضوں میں کہ انفیکشن کسی کو ہو جاتی ہے آپریشن کے بعد، یا کوئی زخم ہو گیا، زخم کے ساتھ آنکھ ضائع ہو گئی، انفیکشن اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے آنکھ کے اندر کہ آنکھ کے اندر ساری پیپ جمع ہو جاتی ہے، اور آنکھ بہت پینفل ہوتی ہے، پین اتنا ہوتا ہے کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے مریض کے لیے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں الٹیمیٹلی جب چانس نظر نہیں آ رہا ہوتا نظر کا، تو اس کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کی آپ صفائی کرا لیں۔ اچھا، عام طور پر جو صفائی لوگ کرتے ہیں یا سرکاری اسپتالوں میں بھی کیا جاتا ہے، وہ سمپل اس کی صفائی کر دیتے ہیں، پاس نکال لیتے ہیں اور آنکھ کو وہ بند کر دیتے ہیں۔ اس سے جو ہوتا ہے کہ آنکھ پچک جاتی ہے، شرنک ہو جاتی ہے، اور وہ یعنی وہاں پہ گہرائی آ جاتی ہے، کھڈا سا بن جاتا ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہے کہ آرٹیفیشل آئی لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آرٹیفیشل آئی لگتی بھی ہے تو اس میں پھر موومنٹ زیادہ نہیں ہوتی، آنکھ پیچھے دبی ہوتی ہے، اور اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایڈوائز یہ کرتے ہیں اور کرتے بھی یہ ہیں کہ اگر اس طرح کا ہمارے پاس کیس کوئی آتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو صفائی کے ساتھ آپریشن کر کے صفائی کرتے ہیں، اندر پیپ نکال کر، اس کو ہم ایویسریشن بولتے ہیں، تو اس کے اندر ہم گولی رکھ دیتے ہیں۔ گولی کے مختلف سائز ہوتے ہیں، آئی بال کے سائز کے مطابق اس کے اندر گولی رکھتے ہیں۔ وہ گولی ایک مصنوعی ہوتی ہے اور وہ جسم کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتی ہیں، تو وہ رکھنے کے بعد ہم اس کو اسٹچ لگا دیتے ہیں۔ آنکھ کا ڈھیلا جو ہے وہ ایک طرح کا محفوظ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، اور اس کی بیس پر پھر ہم آرٹیفیشل آئی لگاتے ہیں 2-3 ہفتے بعد۔ تو اس سے یہ ہے کہ پھر آرٹیفیشل آئی موو بھی کرتی ہے، دوسری آنکھ سے میچ بھی کرتی ہے، تو اس طریقے سے وہ اچھی خوبصورتی اور اس مطلب بحالی ہو جاتی ہے اس کی۔ اچھا، دوسرا ایک کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو پہلے کبھی بچپن میں یا کبھی چوٹ لگی یا پیدائشی طور پر آنکھ ان کی تھی نہیں، شرنکن تھی، سوکھی ہوئی تھی آنکھ۔
اب ہمیں کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل آئی لگائی جائے، ان کو بھی آرٹیفیشل آئی لگ جاتی ہے، اس میں کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپریشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بغیر آپریشن کے ہم اس کے اوپر آرٹیفیشل آئی لگا دیتے ہیں، اس میں خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے، آپریشن کا خرچہ بچ جاتا ہے اور آرٹیفیشل آئی لگ جاتی ہے، لیکن ان میں موومنٹ تھوڑی کم ہوتی ہے کیونکہ اس پہ بیس نہیں ہوتی، آنکھ جو پہلے تھی ان کی وہ یا تو ٹوٹلی نکالی جا چکی ہے، اس کے اندر کوئی امپلانٹ جب باہر نہیں رکھا گیا، یا شروع سے بچپن سے ہی آنکھ نہیں تھی، یا چوٹ لگی تو کہیں ہاسپٹل سے کروایا، اس وقت اس کے اندر امپلانٹ نہیں رکھا گیا، تو ایسی صورت میں وہ آنکھ ہمیں ملتی ہے بہت یعنی شرنکن پچکی ہوئی اور اس میں کھڈا ہوتا ہے، اس میں پھر ہم اوپر آرٹیفیشل لگا تو دیتے ہیں، میچنگ اچھی ہو جاتی ہے کافی حد تک، لیکن اس میں موومنٹ کم ہوتی ہے، تو اس طرح کے کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں۔ باقی کیس ٹو کیس ہم پہلے چیز منگوا لیتے ہیں، ان کی ویڈیوز وغیرہ، جب مریض آتا ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کیا سوٹیبل ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر یہ ساری چیزیں کلیئر کرنے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایٹ دا اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، یہ انفارمیشن اچھی لگ رہی ہے تو آپ ضرور شیئر کریں، اور کوئی بھی کوسچن آپ کے مائنڈ میں ہے تو وہ کامنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم نیکسٹ انشاءاللہ سیشن میں سر کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سر فری آن لائن کنسلٹیشن کرتے ہیں صبح 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک۔ ان کا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں بھی ڈسپلے ہو جائے گا اور اسکرین پہ بھی ڈسپلے کر دیں گے۔ آپ کے کوئی بھی کوسچن ہو آپ اپنی کلیئر اسکین جو ہوتے ہیں رپورٹس ہوتی ہیں وہ سر کو بھیج سکتے ہیں، یا آپ کی پکچر بھیج سکتے ہیں جو متعلقہ، جی اور ایک وائس نوٹ سر کو کر دیں، انشاءاللہ آپ کے کوسچن کا آنسر آپ کو مل جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ جی میں السلام علیکم۔